میرے بزرگوں اور عزیزوں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال کے دو جز ہیں، ایک امر یعنی احکام اسلام جن پہ عمل کرنے کا حکم ہے، ان میں فرشتے اور انسان سب شامل ہیں۔ دوسرا نہیں، جن سے منع فرمایا ہے، منکرات جتنے بھی ہیں ان سے اللہ نے منع فرمایا۔ فرشتے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، بڑے بڑے مقامات اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ کوئی زمین پہ ہے، کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی ملأ اعلیٰ میں، کوئی اللہ کے قرب میں، کوئی سجدے میں، مختلف جگہوں پہ ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا نیچے، جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں ترقی کی بہت استطاعت تھی، بہت زیادہ۔ وہ ترقی کی جو استطاعت ہیں ان کا تعلق مٹی سے ملاپ کے بعد وہ استطاعت کھلنی تھی۔ مٹی یعنی جسم، یہ مٹی کا جسم جو روح کو عطا کیا گیا، اس سے ملنے کے بعد وہ استطاعت کھلنی تھی۔ مٹی سے ملنے کے بعد ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوئی وہ ہے نفس امارہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں شریعت کے خلاف، یہ ساری نفس امارہ کے ماتحت جو بھی شریعت کے خلاف، فرشتوں میں پیدا نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایک مقام پر ہیں اور ان میں مٹی بھی نہیں ہے، ان میں نفس امارہ بھی نہیں۔ اگر ایک مقام پر ایک فرشتہ ہے، آپ جو لکھتے ہیں حضرت مجدد علیہ رحمہ، وہ اسی مقام پر ہے۔ اگر وہ بہت اونچے آسمان پر ہے لیکن ہے تو اسی ایک ہی مقام پر، ترقی نہیں ہے اس کی۔ انسان میں یہ رکھا گیا ہے جو آپ فرمانا چاہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اعمال کا جو دوسرا جز ہے وہ نفس کی مخالفت ہے۔ کون سے نفس کی؟ امارگی کی۔ جب ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے اور شریعت کی اتباع کرتے ہیں، تو انسان کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تکلیف آئی کسی بھی طور پہ، چاہے معاشی طور پہ آئی، جو نہیں سمجھتا بلبلا اٹھتا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی، صحابہ کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ پھر یہ سوال بھی تو کریں نا، پیٹ پہ کیوں پتھر باندھتے تھے؟ آپ نے تو نہیں باندھا۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں پیش آتی ہیں چیزیں، جب ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، نفس کی، خواہشات کی، خواہش کیا ہے؟ یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ایسی زندگی ہو، ویسی زندگی ہو۔ دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خواہشات ابھرتی ہیں، یہ امارگی کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے ابھرتی ہیں سب خواہشات۔ اسی سے رکنا ہے، اسی کو روکنا ہے جو ہم روک نہیں پا رہے ہیں۔ سلوک کا مقصد بھی یہی ہے۔ سلوک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم
ان چیزوں کو دور کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر فجور نفس امارہ، تقواها نفس لوامہ، یہ دونوں قوتیں موجود ہیں ہمارے اندر، فرشتوں میں نہیں ہے، انسانوں میں، یعنی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں اور عبادت کی طرف بھی رغبت پیدا ہوتی ہے، لوامہ۔ آگے کیا فرمایا؟ قد افلاح من زکاہا، جس نے صفائی کر لی فلاح پا گیا۔ یہی صفائی سلوک کہلاتی ہے، سلوک طے کرنا اسی صفائی کا نام ہے۔ تمام بزرگان دین جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، جتنے بھی، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو امارگی ہے اس کو صاف کیا جائے۔ جب ہم اس امارگی کو صاف کرتے ہیں تو اس میں 3 کام خاص ہیں۔ پہلی چیز ہے حلال اور پاکیزہ خوراک کا اہتمام، جو نہیں کر پاتے، حلال اور طیب، پاکیزہ یعنی طیب، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ٹھیک ہے نا، حکم ہے حلال بھی ہو اور طیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں خون بنتا ہے اس سے، اگر غیر طیب اشیاء ہم کھائیں گے تو خون میں بھی سیاہ حجابات، سیاہ دھبے آ جائیں گے، یہ دل پہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ کیا ہوگا اس سے؟ عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے گی، لذت ختم ہو جائے گی، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، سلوک کے اندر احکام اسلام کو سمجھنا اور پڑھنا۔ ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ کا، شریعت کا سلسلہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنی خدمت کی ہے۔ زوار حسین شاہ صاحب رحم اللہ نے زبدۃ الفقہ، عمدۃ الفقہ ہمارے لیے لکھی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کے عمل کریں۔ یہی شریعت، قرآن و حدیث سے استنباط کر کے مسائل کو مضامین کی صورت میں آپ نے علیحدہ سے کتابی شکل دے دی، زبدۃ الفقہ، اس کو فقہ کہتے ہیں، مسئلے مسائل کی کتاب۔ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، سب ان کتابوں میں موضوع کے حساب سے لکھ دیا گیا۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، تو جبھی تو عمل کریں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو یہ نفس امارہ ہمیں پٹری سے اتار کے ہنود و نصارہ اور ان کے راستوں پہ لگا دے گا، یعنی اللہ کی مخالفت۔ نفس امارہ کا ایک کام یہی ہے نا، شریعت کی مخالفت کیا ہے؟ اللہ کی مخالفت۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اپنے اللہ سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ کون جیتے گا اللہ سے؟ کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے نہیں جیت سکتا۔ مطیع ہو جائیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رضا، کیا مطلب ہے؟ سمجھے نا، اس کو بھی سمجھے۔ اپنی محبت، اپنی معرفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو یہی تربیت فرمائی، اس کی رضا پہ راضی کروایا، مطہر کیا، سب کو پاک صاف کیا اپنی توجہ سے، اپنی صحبت سے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ اس سے بڑا انعام ہے کوئی؟ کہ ہم وابستہ ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، ہم رب کے سامنے جھکتے ہیں، رب کا کلام پڑھتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمد شریف کیا ہے؟ رب کی تعریف کرتے ہیں۔ 5 وقت ہم نماز اس نے توفیق دی، ہم اس کے رب کے سامنے اس بات کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم شکر نہیں کرتے، شکایت کرتے ہیں صرف۔
قرآن میں ہے تم شکر کرو ہم تمہیں اور دیں گے. ہم چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں اور لینے کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم شکر کرو ہم تمہیں اور دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے کلمات سکھائے ہیں. اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر کلہ. جب بھی کوئی نماز بھی پڑھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر کلہ. روٹی کا ٹکڑا بھی ہم کھائیں، بھلے سوکھی روٹی کھائیں، اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر کلہ. جب قلب و روح سے شکر نکلے گا تو پھر اور ملے گا. یہ ہے طریقہ. رونے سے نہیں ہوگا، ناشکرے پن سے نہیں ہوگا، شکایتوں سے نہیں ہوگا، پوچھنے سے نہیں ہوگا، سوال سے نہیں ہوگا. رمضان سے پہلے ہمارے صدیق بھائی نے، ابھی ہم نے ایک مکتوب پڑھا تھا، ہمارے نصیب الرحمان بھائی نے، دنیا میں مصائب، آنے والی مصائب، پریشانیاں، تدارک، اس کا حل. ماشاءاللہ انہوں نے 1.25 گھنٹے کا اس مکتوب کو بنا بھی دیا ہے، اس کو یہ بھیج بھی دیں گے. اس کو توجہ سے سنیں، ایک ایک لفظ سنیں. وہ حضرت مجدد علیہ رحمہ کے مکتوب ہیں، وہاں سے آپ حاصل کریں کہ کیا وجہ ہے. آپ لکھتے ہیں، ایک لائن اس کی سناتا ہوں، کہ دنیا میں اگر مصائب نہیں ہوتے، مصائب کیا ہیں؟ یہی جس کے لیے ہم بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. دنیا میں یہ مصائب نہیں ہوتے تو اس دنیا کی قدر و قیمت ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں تھی. یعنی یہ اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا گیا تو یہ مصائب ہی سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہے. صرف آپ اور ہمارا ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. آپ تو نمائندے ہوتے تھے نا اللہ کے. جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بتاتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لی. ایک نبی کا تو غالباً حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، پھر زندہ تشریف لاتے، پھر دعوت کا کام کرتے، پھر دشمن چیر دیتے. آپ کے ساتھ کتنی بار ہوا ہے؟ جن کے صدقے میں دنیا بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طرز زندگی جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے. کلمہ ہم نے اسی بات کا پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. یا اللہ صرف ہم تجھے ہی معبود مانتے ہیں، یعنی صرف تیری ہی مانتے ہیں. یہ وعدہ کیا ہم نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانی ہے؟ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی پیروی اختیار نہیں کریں گے. اگر اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کی پیروی کی وجہ سے مسلمانوں کو، تو پورا اترنا ہے نا آزمائش میں. کیسے اتریں گے؟ صبر. جب صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ملے گا. اب ہمیں اللہ تو نہیں چاہیے، ہمیں روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھانا چاہیے. یہ تو اللہ کے وعدے نہیں ہیں آپ کے اور ہمارے لیے. نہیں استطاعت ہے، قرآن پڑھائیں، مدرسوں میں پڑھائیں. ان اسکولوں میں ہم پڑھانے کے لیے ڈپریشن میں جاتے ہیں جہاں پہ ساری گمراہی کی تعلیمیں دی جاتی ہیں. یہ ہماری گمراہی ہے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تواب الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، ہم غلطی کریں معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. اتنا رب ہمارا پیارا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور ایک اور خاص بات بتاؤں، اپنے مقربین کو وہ جب مانگتے ہیں نا دنیا، تو
اللہ جن کو چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتے رہیں، پسند کرتا ہے اللہ، وہ چاہتا ہے میرے سامنے ہی رہیں، میرے روبرو رہیں، مسکراتا ہے، دیکھتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنی محبت ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں، القا کر دیتا ہے، غربت میں رکھتا ہے۔ صحابہ کی حالت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت دیکھی، کتنے وقت کا کھانا بنتا تھا۔ ہم کھا کھا کے تو بیمار ہو گئے، پھر بھی ناشکراپن کرتے ہیں۔ اپنے قریب رکھتا ہے وہ، اور جنہیں پسند نہیں کرتا، جب وہ دنیا مانگتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں ان کو دے دو، ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ وہ دنیا ان کو ملتی ہے اور پھر اس کے بعد ملوث ہو جاتے ہیں، راندے درگاہ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ بڑے عجیب معارف ہیں بزرگوں نے جو لکھے ہیں کتابوں میں، پڑھتے نہیں ہیں، بس ہم سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ بیان سنیں، یہ مکتوبات ہیں، بڑی محنت سے ہمارے ان بھائیوں نے پڑھا، ہمارے صدیق بھائی نے اس کو ریکارڈ کیا کہ ایک ایک لفظ موتی ہیں اس میں۔ جو حالات چل رہے ہیں، حالات جو آئیں گے قیامت تک، ان معاملات پر حضرت مجدد علیہ الرحمہ 3-4 مکتوب ہم نے پڑھے تھے، بڑی عمیق نے اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اللہ، بس ہمارا کام بھیک مانگنا ہے۔ کر کیا سکتے ہیں بھائی آپ اور ہم، یہ بتائیں؟ اپنے رب کے روبرو ناک رگڑنا ہے، بھیک مانگنا ہے اللہ سے، بس وہ یہ چاہتا ہے میری طرف ہی رہیں وہ۔ اللہ یجتبی، جب چاہتا ہے نا وہ خود ہی کھینچ لیتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمام ذات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں میں اللہ کے روبرو نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک نور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قلب میں آ رہا ہے، قلب روشن ہے، اس کے شکریہ میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس خیال میں تمام ذات بیٹھ